بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ابان ہندہ بنت نعمان بن بشیر النصاریہ نامی ایک بہت ہی حسینہ، جمیلہ، فصیحۃ اللسان، ودایت الزمان خاتون تھی۔ اس کا پہلا نکاح روح بن زمبا سے ہوا تھا۔ اس کے بعد جبران حجاج نے اس سے 2 لاکھ درہم پر نکاح کیا، مگر اس کے دل میں حجاج کی نفرت برقرار رہی۔ ایک مرتبہ آئینے میں اپنے حسن و جمال اور حجاج کا موازنہ کرتے ہوئے بے ساختہ اس کی زبان پر یہ اشعار جاری ہوئے: ہندہ نہیں ہے مگر عربی گھوڑی جو اچھے گھوڑ کی نسل سے ہے، جس سے ایک خچر نے نکاح کیا۔ اب اگر باکمال نر کو جنے تو کیا ہی خوب ہے، اور اگر خچر کو جنے تو سمجھ لو کہ خچر سے خچر ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ جس وقت یہ اشعار پڑھ رہی تھی، حجاج اچانک کمرے میں داخل ہوا اور اس نے یہ اشعار سن لیے۔ تمہارے غصے کے اسے طلاق دے دی اور مہر عبداللہ بن طاہر کی معرفت ادا کر دی، لیکن غیرت مند عورت نے یہ کہتے ہوئے ابو طاہر کو وہ رقم بطور تحفہ دے دی کہ صفیف کے کتے سے نجات کی بشارت سنانے پر میں یہ خطیر رقم تجھے دیتی ہوں۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان کو اس کے حسن و جمال کی اطلاع ہوئی تو پیغام نکاح دیا۔ عورت نے جواباً ایک تحریر لکھی جس کا مضمون یہ تھا کہ امیر المومنین کو معلوم ہونا چاہیے کہ برتن میں کتے نے منہ ڈال دیا ہے۔ خط پڑھ کر عبد الملک خوب مسکرایا اور جواب میں لکھا: جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ اسے دھویا جاتا ہے، تم بھی برتن کو دھو لو، قابل استعمال ہو جائے گا۔ ہندہ نے عبد الملک کا جواب پڑھ کر انہیں لکھا کہ امیر المومنین باخدا، میں اس شرط کے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہوں کہ میری رخصتی کے وقت حجاج ابن یوسف ثقفی میری سواری کی نکیل تھام کر مارا سوریا میں ایک شہر کا نام ہے سے لے کر آپ کے شہر تک مجھ کو پہنچائے، اس حال میں کہ وہ ننگے پاؤں پیدل چل رہا ہو، نیز وہ اپنے آباؤ اجداد کے اصلی شتر بانی لباس اونٹ کے چرواہوں کی پوشاک میں ہو۔ یہ شرط سن کر تو عبد الملک مسکرا کر لوٹ پوٹ ہو گیا اور شرط منظور کرتے ہوئے حجاج کو اس کا مکلف کیا۔ بادشاہ کے حکم کے سامنے حجاج بے بس ہو گیا اور چاروں نچار اسے امتثال امر کے لیے تیار ہونا پڑا۔ چنانچہ حجاج ہندہ کی رخصتی کے دن حاضر ہوا اور ہندہ کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ننگے پاؤں شتر بانوں کی ہیئت میں آگے آگے چلنے لگا۔ ہندہ کے ساتھ سہیلیاں اور خادمات تھیں، چنانچہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندہ اپنی سہیلیوں اور حیفا کے ساتھ مل کر طنز اور چٹکی بھرتی رہی، حتیٰ کہ حیفا سے کہا: ارے دایا، ذرا محمل کا پردہ ہٹاؤ۔ اس کے بعد حجاج کو دیکھ کر زوروں کے قہقہ لگاتی، اسی طرح استہزاء اور مذاق اڑاتی ہوئی جب عبد الملک کے شہر کے قریب ہوئی تو اس ادیبتہ الزمان دلہن نے عجیب و غریب انداز سے اپنی ذہانت و فطانت کا لوہا منوایا کہ حجاج کو منہ کی کھانی پڑی۔ شاید ایسی تحقیر و تذلیل اس کی کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ ہوا یہ کہ اس نے چپکے سے 1 دینار نکال کر زمین پر ڈال دیا اور حجاج کو مخاطب کیا: اے شتربان، ہمارا 1 درہم گر گیا ہے، اٹھا کر دے۔ حجاج زمین پہ درہم ڈھونڈنے لگا مگر اسے دینار ہی نظر آیا تو کہنے لگا: یہاں دینار ہے، درہم نہیں۔ ہندہ نے کہا: وہ تو درہم ہی تھا۔ اس نے پھر کہا: ارے دینار ہی ہے۔ اب موقع پا کر استعار کرتے ہوئے کہنے لگی: میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، یا تو میرا درہم ہی تھا، مگر بدلے میں اس نے دینار عطا کیا، یعنی تجھ حقیر کے بدلے عبد الملک بن مروان جیسے بادشاہ وقت کی زوجیت کا شرف بخشا۔ حجاج پوری بات سمجھ گیا اور بے حد شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا اور اس سے کوئی جواب نہ بنا۔ اس طرح وہ عبد الملک بن مروان کے پاس پہنچ گئی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔